بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے، میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ محترم ناظرین و سامعین، آج کی ہماری ویڈیو ہمارے ان 5 سوالات اور 5 نظریات کی بابت ہے کہ جن کو آج ہم آفر کر رہے ہیں، جو ہمارے مخالفین ہیں، جو فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ یا واٹس ایپ پہ یا ویسے ہی جا بجا اس چیز کا ذکر کرتے ہیں کہ جناب بندہ حقیر کے چینل سے جو بھی مواد پیش کیا جاتا ہے، خاص کر توحید کے ضمن، خاص کر نہج البلاغہ کے ضمن، خاص کر صحیفہ کاملہ کے ضمن، ان نظریات اور عقائد کو کسی علماء حقہ کی تائید اور حمایت حاصل نہیں۔ جی اللہ کے الحمدللہ ہمارے جتنے بھی ہم نے مواد پیش کیا ہے، ہم نے قرآن، نہج البلاغہ، صحیفہ کاملہ، قبلہ ڈکو صاحب، قبلہ زیدی برستی صاحب، حافظ ریاض حسین نجفی صاحب، ان کو ہی کوٹ کیا زیادہ۔ ہم نے اپنے ذاتی نظریات اور عقائد کو آپ تک اس طرح سے نہیں پہنچایا جس طرح سے ہیں، چونکہ آپ کا میرے عقائد سے یا میری بات کو مینو ان لینا بھی اتنا ہی غلط ہے جتنا کسی بھی امامہ پوش کی بات کو مینو ان تسلیم کر لینا بغیر تحقیق کیے غلط ہے۔ اسی طرح میری بات کو بھی بغیر تحقیق کیے ہمارے جو مخلصین ہیں ان کے لیے اس کو اپنانا، عقائد کا حصہ بنانا بالکل غلط ہے، جب تک وہ تحقیق نہ کر لیں کہ علی روحانی آفیشیل یوٹیوب چینل سے توحید کے ضمن میں جو بات کی جاتی ہے، جو مواد پیش کیا جاتا ہے، جی مسئلہ استمداد کے بارے میں جو بات کی جاتی ہے، توسل شخصی کے حوالے سے جو بات کی جاتی ہے، بدعات اور خرافات کے حوالے سے جو بات کی جاتی ہے، کیا یہ بات ایسے ہی ہے قرآن و اہل بیت کی تعلیمات میں؟ کیا یہ بات بالکل جو بتائی جا رہی ہے مینوان ایسے ہی ہے، یا علی روحانی صاحب جو ہیں بیچ میں کوئی امینڈمنٹ کرتے ہیں، یا یہ بات سرے سے ہی موجود نہیں ہے؟ تو جب تک آپ کی یہ تسلی نہ ہو جائے، جب تک آپ کو یہ یقین نہ ہو جائے کہ الحمدللہ جو ترجمہ قرآن پیش کیا جاتا ہے، جو ترجمہ نہج البلاغہ کا پیش کیا جاتا ہے، جو ترجمہ صحیفہ کی دعاؤں کا پیش کیا جاتا ہے، وہ ایسے ہی ہے، مینوان ویسے ہی ہے، تو تب تک آپ اس کو نہ اپنائیں۔ اب یہ جو پروپوگیٹ کیا جا رہا ہے معاملہ کہ جی علماء حق جو ہیں یا علماء حقہ جو ہیں وہ تو بالکل اور سمت ان کی تعلیمات کا رخ ہے اور ان کا وہ ہے، اور دوسرا پروپوگیٹ یہ اس بات کو کیا جاتا ہے کہ خدا نخواستہ ہمارے جو بھی امامہ پوشوں سے مخاطب ہو کے سوالات ہوتے ہیں، علماء حق نہیں، ان کو ہمارا اسلام ہے، بتیری دفعہ بتا بھی دیا، وضاحت بھی دے دی، آنکھوں والوں کے لیے، کانوں والوں کے لیے ہمارے چینل پہ ہی ثبوت موجود ہے کہ علماء حقہ کی کتب سے تو پڑھ کے پیش کیا جاتا ہے۔ ابھی کل پرسوں والی جو ویڈیو ہم نے کی ہے، اس میں اس امامہ پوش نے جس نے کہا کہ جناب آدم علیہ السلام نے اللہ کو یا اللہ مدد کہا، اللہ نے کہا کہ نہیں، کہو یا علی مدد۔ جی اب مجھے بتائیے کہ سوال تو اس سے بنتا تھا کہ اس کا رد کرنے پہ ہم سے بنتا تھا، سوال تو اس امامہ پوش سے بنتا تھا کہ بھئی تم اتنی بڑی بات کر رہے ہو، یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ ابو البشر جناب آدم علیہ السلام کے جن کے کلمات قرآن میں نقل ہوئے ہیں، اور جو یہ موصوف یہ امامہ پوش بات بیان کر رہا ہے کہ آدم نے یا اللہ مدد کہا تو اللہ نے کہا کہ کہو یا علی مدد، یہ کہاں بیان ہوئی ہے، کہاں نقل ہوئی ہے؟ تو سوال تو اس سے بنتا تھا۔ اسی طرح شہنشاہ خرافات کراچی والی سرکار جو آپ کو یہ اپنے مجالس میں درس دیتی ہیں کہ جناب چھوٹی مشکل کے لیے فلاں صوفی صاحب کے پاس جائیں، اس سے بڑی مشکل کے لیے اس سے بڑے صوفی صاحب کے پاس جائیں، اور پھر سب سے بڑی مشکل کے لیے جناب ام البنین کے پاس جائیں، چھوٹے موٹے کام صوفیات سے کروائیں، یعنی اللہ تک نہ چلے جائیں آپ، جی اللہ کی بارگاہ میں جا کے سوال نہ کر لیں۔ تو یہ جو موصوف شہنشاہ صاحب یہ بات کرتے ہیں، یہ کہاں لکھی ہوئی ہے؟ سوال تو ان سے بنتا تھا یا مجھ سے بنتا تھا؟ اب علی رضا رضوی صاحب نے وہ جو گیروں والی 2 گیر اور 3 کو پیروں میں رکھو، اور یہ اس طرح کی جو خرافات اس نے کی ہیں، اب میں کیا لفظ استعمال، یہ کہاں سلیقہ اور طریقہ معصومین ہے؟ بتائیے، آپ بتائیے، سوال اس سے بنتا ہے یا مجھ سے بنتا ہے؟ جناب بخاری صاحب، نصرت بخاری صاحب کہتے ہیں کہ جی میں اپنے استاد کو کوٹ کرتے ہیں کہ جناب جواد عاملی صاحب فرماتے ہیں کہ میں 7 آسمانوں پہ گیا کشف کی اس حالت میں، اور جہاں گیا اپنے سے پہلے جناب خامنہئی صاحب کو پایا۔ ٹھیک ہے، ہمیں ان کے روحانی اس سے کوئی وہ نہیں ہے، لیکن اگر ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم انہیں کہہ دیں کہ جناب یہ بات بتائیے قرآن و اہل بیت کی تعلیمات سے ثابت شدہ بھی ہے کہ نہیں کہ 7 آسمانوں کی سیر، تو یہ بات کرنا جرم ہے۔ اگر یہی موصوف نصرت بخاری صاحب فرمائیں کہ جناب دنیا کے کسی علم سے مانگو دے گا باس، اللہ وہاں بھی غائب، اللہ وہاں بھی اسکپ، جس سے ساری عمر عباس نے مانگا،
عباس علمدار علیہ السلام نے مانگا، عباس علمدار کے والد گرامی نے مانگا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام انبیاء نے مانگا، اس اللہ کی طرف نہ لے جائے آپ کو اور یہ کہے کہ دنیا کے کسی علم سے مانگ لو دے گا عباس، تو بتائیے سوال اس سے بنتا تھا کہ مجھ سے بنتا؟ تو بہرحال یہ سارا جو پراپوگنڈا، اور ابھی پھر کل یا پرسوں سے ہمیں دعوت نامے موصول ہو رہے ہیں انڈائریکٹلی، کچھ اب آپ کے تھرو، جی آپ جامعۃ المنتظر آ جائیں، آپ فلانا آ جائیں، ہم آپ کے گھر آ جاتے ہیں، فلانا کر لیتے ہیں۔ جو سوال میں اٹھاتا ہوں میں کوشش کرتا ہوں ان سوالوں کو، پوری ویڈیو نہیں تو ان سوالوں کے کلپ کاٹ کے فیس بک پہ بھی لگاؤں اور اوپر ہائیڈنگ دیتا ہوں کہ میرا پہلا علمی سوال، دوسرا علمی سوال، تیسرا علمی سوال، ان کے مجھے جواب نہیں ملتے۔ مجھے کیا ملتا ہے؟ غلاظت سننے کو ملتی ہے، بدتمیزی سننے کو ملتی ہے، گالم گلوچ سننے کو ملتی ہے، یا مکثریت ناصبیت کے فتوے سننے کو ملتے ہیں۔ تو بہرحال آج ہم نے پھر ایک دفعہ طے کیا ہے کہ بھائی تم لوگ اتنے جو فکر کھائے جا رہا ہے کہ کوئی عالم میرے اس کی تصدیق کرے، کوئی عالم نہیں بلکہ علماء جو ہیں وہ یا تائید کریں یا تردید کریں، تو کیوں نہ میں تم لوگوں کا کام آسان کر دوں۔ تم لوگوں کو میں 5 اپنے نظریے بتاتا ہوں سوالوں کی شکل میں، تم ان 5 نظریوں کا مجھے حافظ ریاض حسین نجفی حافظ اللہ تعالیٰ، جی ملک اعجاز حسین نجفی حافظ اللہ تعالیٰ، جی شفا نجفی حافظ اللہ تعالیٰ، سید جواد نقوی حافظ اللہ تعالیٰ سمیت جو بھی، مطلب یہ میں نام چند بتا رہا ہوں، جو بھی علماء حق ہو، ہاں تم یہ نظریات میں اٹھا کے شہنشاہ نقوی کے پاس چلے جاؤ، علی رضا رضوی کے پاس چلے جاؤ، ملنگیت میں نچڑے ہوئے ماما پوشوں کے پاس چلے جاؤ، تو وہ میری ذمہ داری نہیں ہے۔ ان جیسے کابرین کے پاس جاؤ، یہ سوال لے کے، یہ میرے نظریے لے کے، سوال کہنا غلط ہے، نظریات لے کے تم جاؤ۔ اگر ان 5 کا رد کر دیں کہ جناب ان 5 نظریات کا حامل بندہ شیعہ نہیں ہو سکتا، میں اپنی شیعہ سے دستبرداری کا اعلان کرتا ہوں، کر دوں گا، یہ میں آپ کو واضح کہہ دیتا ہوں۔ لیکن جو بھی علماء بزرگان میں سے ان 5 نظریات کے حامل بندے کو شیعت سے خارج قرار دے گا، اس کا اخلاقی، قانونی اور شرعی فرض ہے کہ 7 دلائل دے گا، 7 رد دے گا۔ دیکھیں نا، میں آپ احباب میں سے خدا نہ خواستہ کوئی مجھ سے اپنے نظریہ شیئر کرے، میں اسے کہوں نہیں بھئی یہ تو شیعت سے تم خارج ہو گئے ہو، تو میرا فرض ہے، مجھ پہ واجب ہے کہ میں 7 استدلال پیش کروں، اپنی بات کا دلائل پیش کروں کہ ان نظریات کے حامل ہو تم، اور یہ نظریات ان نظریات سے ٹکرا رہے ہیں، ان تعلیمات سے ٹکرا رہے ہیں، اس لیے تم شیعت سے خارج ہو۔ تو آج میرا اوپن چیلنج ایک دفعہ پھر ہے کہ یہ میرے نظریات سنیے گا ابھی، ان نظریات کو لے کر آپ جائیے گا کسی بھی عالم بزرگ کے پاس، ان کے پاس جائیے گا، ان کو اچھا یہ کیا سلطان المدارس، یہاں چلے جائیں، وہ جو بڑے کچھ اچھل کود والے ہیں نا، سلطان المدارس کا نام استعمال کرنے والے، ڈکو صاحب کا نام استعمال کرنے والے، وہ فیس بک ہی ہے، کوئی کاپی پیسٹ کا ماہر ہے، کسی نے پیش نمازی بھی سنبھالی ہوئی ہے اور مجاوری بھی دربار کی سنبھالی ہوئی ہے، ان میں سے کوئی صاحب کا کسی ادارے سے ریٹائرڈ ہو کے دھمکیاں دیتا پھرتا ہے، یہ سارا جو بھی گروپ ہے، جو بھی ہے، ہمارے اللہ معاف کرے، ہمیں ان سے کوئی وہ نہیں ہے، نہ ان کا کوئی خوف ہے، ان کی غلط فہمی ہے کہ خوف ہے، خوف صرف اس خدائے بزرگ و برتر کا ہے۔ یہ سب اگر چاہیں تو یہ میرے نظریات جا کے جامعہ سلطان المدارس ڈکو صاحب کے مدرسے سے اس کا رد لے کے آ جائیں، چلے میں ان کو اور آسان کر دیتا ہوں، وہ تو ان کا شناسہ ہے، وہاں تو ان کے اپنے بیٹھے ہیں، بقول ان کے اپنے سارے بیٹھے ہوئے ہیں، ڈکو صاحب کے نواسے آج کل پرنسپل بنے ہوئے ہیں، وہ بھی ان کے بقول ان کے ہم خیال ہیں، بلکہ اس ٹولے میں سے ایک جو پنڈی بھٹیاں کا مفکر ہے، پگڑا والی سرکار، اس نے تو شاید ان سے مجلس بھی پڑھوائی ہے، تو ان سے جا کے رد کروا دے، ان سے لکھوا دے کہ علی روحانی کا یہ نظریے ہیں 5 میں ابھی بتاؤں گا، ان 5 نظریے کی بنیاد پر اس کو شیعت سے خارج کرنے کا سرٹیفکیٹ لکھ کے دیں۔ اگر تم لکھوا لو، میں بغیر، ہاں دلیلیں ساتھ ہونی چاہیے، تم دلیلیں بھی ساتھ لکھوا لو، ساتھ وہ بھی لکھوا لو، میں بغیر مزید بحث کیے اسی چینل سے اعلان کروں گا کہ جناب میں شیعت کو خیر بات کہتا ہوں، اور بتاؤ، میں تمہارے لیے اتنا آسان کر دیتا ہوں کام، تمہیں بلا وجہ کی وہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے جی۔ اس کے بعد اینڈ پہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں مولا کائنات کے خطبے سے صرف ایک پیراگراف پیش کرنا ہے، چھوٹا سا پیراگراف، جو ہمارے بہت زیادہ علمی مشکلوں کو مزید حل کر دے گا، کہ ان کی محبت کے نام پہ، ان کی مودت کے نام پہ، ان کی عزاداری کے نام پہ، جی ان کا نام لے لے کے کیا کسی شیعہ کو، کسی شیعہ کہلوانے والے کو یہ لائسنس مل جاتا ہے کہ بہت بد عملیاں بھی اس کی اگنور ہو جائیں گی، اس کے شرک اور غلوف کے معاملات بھی اگنور ہو جائیں گے، اس کی بدعات اور خرافات کے معاملات بھی اگنور ہو جائیں گے، وہ بخشا جائے گا؟ اس کا جواب خود مولا کائنات سے لیں گے انشاءاللہ۔ تو چلتے ہیں، سب سے پہلے آپ کی خدمت میں وہ 5 نظریات یا 5 سوالات آپ کہہ لیں، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں جی۔ وہ آپ کی خدمت میں تو تبرکن پیش کر رہے ہیں، وہ اس ٹولے کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ جاؤ لوگوں پہ مکثریت اور ناسبیت کے فتوے لگانے والوں، تہمتیں لگانے والوں، بازاری اور گندی زبان استعمال کرنے والوں، ہمت کرو، یہ میرے 5 نظریات اٹھاؤ اور ان کی بیس پر، یہ میرے نظریہ الحمدللہ، میرے نظریات ہیں، میرے عقائد ہیں، ان پہ میں سختی سے کاربند ہوں،
تم ان عقائد کی بنیاد پر مجھے شیعت سے نکلوانے کا کسی سے سرٹیفکیٹ لکھوا کے دے دو، بس بات ختم، تمہارے لیے معاملہ آسان، وہ تمہیں لکھ دیں، میں یہاں سے اعلان کر دوں گا، اور ساتھ وہ دلائل دیں تاکہ میں وہ دلائل اس چینل سے آپ کی خدمت میں بھی تو محترم ناظرین و سامعین پیش کروں نا، آپ کو بھی بتاؤں کہ بھئی یہ نظریوں کی وجہ سے میں تو شیعت سے نکل گیا، آپ نہ نکل جائیے گا، آپ نے یہ نظریے نہیں بنانے، تو وہ دلائل ہوں گے تو میں آپ کو سمجھاؤں گا نا، یا خود تائب ہوں گا، دلائل لکھوانے ہیں کہ یہ 5 نظریات کا حامل بندہ شیعہ نہیں ہو سکتا، یہ آپ کسی سے لکھوا دیں، پھر دہراتا ہوں، حافظ ریاض نجفی صاحب لکھ دیں تو فابہا، ملک ریاض حسین نجفی صاحب لکھ دیں فابہا، جواد نقوی صاحب لکھ دیں فابہا، وہ اسلام آباد والے لکھ دیں فابہا، تمہارا اپنا مدرسہ بقول تمہارے جامعہ سلطان المدارس سرگودا ڈاکو صاحب کے بلا کا حافظ اللہ تعالی، ان کے پرنسپل عمار صاحب لکھ دیں فابہا، مجھے قبول ہے، لکھوانا تمہاری ذمہ داری ہے، اور خدا کے واسطے اس دفعہ اس بات کے اوپر ذرا اپنے پیروں پہ وزن ڈالنا، اب بھاگ نہ جانا، اب سوالوں کے اوپر مزید سوال لے کے نہ آ جانا، پہلے یہ تو کام کرو نا، مجھ جیسے مقصر کو بقول تمہارے اسے تو شیعت سے نکلواؤ نا، باقی کام بعد میں کرتے رہنا، ساری عمر پڑی ہے، دیکھ لیں گے پھر باقی جو معاملہ تم نے کرنے وہ بھی دیکھ لیں گے، یہ کام تو سر انجام دو پہلے۔ اچھا جی، سب سے پہلا میرا مجھ حقیر کا جو میں نے قرآن، تعلیمات اہل بیت، نہج البلاغہ، صحیفہ کاملہ سمیت دیگر مستند اور متواتر احادیث سے جو عقیدہ اخذ کیا، جو نچوڑ نکالا، جس پہ الحمدللہ سختی سے کاربند بھی ہوں، اور کاربند رہنے کا تمام اپنے فالوورز کو، مخلصین کو، اپنے جو بھی ہمارے بچے کچھ سیکھتے سکھاتے ان کو مشورہ دیتا ہوں۔ وہ سب سے پہلا عقیدہ کیا ہے کہ دعا ہو، مناجات ہو کسی قسم کی، صرف خدا سے، اسی کا اگلا جزوی جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ پکارا بھی صرف اللہ کو جائے گا۔ اس کے بیس پہ، کس کی بیس پہ؟ قرآن مجید فرقان حمید کی سینکڑوں آیات کی بیس پہ، نہج البلاغہ کے کئی خطبات کی بیس پہ، مولا کائنات کے دعائیہ کلمات کی بیس پہ، دعائے کمیل کی بیس پہ، اور صحیفہ کاملہ کی دعاؤں کی بیس پہ میرا یہ نظریہ ہے۔ اس کو دنیا کے جس پلیٹ فارم پہ تم کہتے ہو میں آ کے ثابت کرنے کو تیار ہوں کہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ساری عمر، اپنی دعاؤں میں، اپنی مناجات میں اللہ کے علاوہ کسی کو مخاطب کیا ہو، جس طرح تم لوگوں نے یہ دھوکہ دیا ہوا ہے کہ جناب دل میں اللہ رکھ کے وسیلے کے عنوان سے جس کو مرضی پکار لو، تمہارے لیے نہ وہ شرک ہے نہ بدعت ہے۔ ہم ان کی مدد اور شفاعت، مدد بعنوان وسیلہ اور شفاعت اس کے ہم قائل ہیں الحمدللہ، لیکن ہمارا موقف اور دعویٰ یہ ہے کہ پکار تم اللہ کے سوا کسی کو نہیں سکتے، یہ خود معصومین نے بتایا، ہمیں خود آیات قرآنی نے بتایا۔ قرآن مجید میں پھر دوہرا دیتا ہوں سبق، قرآن مجید میں 2 کیٹیگریز ہیں، ایک ان لوگوں کی جو اللہ کے علاوہ اپنے معبودوں کو پکارتے تھے، اپنے بنائے ہوئے خداؤں کو پکارتے تھے، ایک کیٹیگری ان لوگوں کی ہے جو اللہ کے ساتھ ان کو پکارتے تھے، یعنی وہی فلسفہ، یہ بھی تو وہ بھی دیتا یہ بھی دیتے، وہ ان کو دیتا یہ ہمیں دیتے، اس نے ان کو خلق کیا اس نے ہمیں، یہ سارا فلسفی اسی وقت سے چل رہی ہے۔ تو سب سے پہلے جو میرا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ غیر خدا کو اللہ کے علاوہ نہ کسی سے دعا ہو سکتی ہے، نہ مناجات ہو سکتی ہے، اور نہ ہی پکارا جا سکتا ہے، یہ میرا عقیدہ ہے۔ اس کی بیس پہ مجھے شیعت سے نکلوانے کے لیے آپ بسم اللہ کریں، اس کا رد پیش کریں اور مجھے شیعت سے نکلوائیں، یہ پہلا عقیدہ ہے میرا، دعا اللہ سے، مناجات اللہ سے، اور جب بھی ندا دیں گے، پکاریں گے، سورہ مبارکہ نمل کی اس آیت کے کانٹیکٹس میں کہ اما یجیب المضطر والی جو آیت ہے کہ کون ہے کہ جس کو، یعنی مفہوم پیش کر رہا ہوں کہ جس کو کوئی مضطرب پریشان بندہ پکارتا ہے اپنی پریشانی دور کرنے کے لیے، اور پھر وہ اللہ اس پریشانی سے اس کو چھٹکارا دلواتا ہے، کیا کوئی اور بھی الہ ہے؟ تو ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پکارنے کو، دعا کرنے کو اپنی الوہیت کے ساتھ جوڑا ہے۔ تو اسی بیس پہ میرا یہ عقیدہ ہے، میرا یہ نظریہ ہے کہ محمد اور آل محمد علیہ السلام کا واسطہ پیش کرو، قرآن مجید کا واسطہ پیش کرو، وسیلہ پیش کرو، ان کے صدقے مانگو، لیکن مانگو یعنی دعا جب مانگو صرف اللہ سے مانگو، یہ میرا نظریہ ہے، اور پکارو جب تو اللہ کو پکارو۔ ہاں آپ نعرہ حیدری، یا علی، علی ولی اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ پکارنا وہ پکارنا نہیں ہے، یہ حاجات کے لیے پکارا جا رہا ہے یا اولاد مانگنے کے لیے، یہ تو ہمارا فرض ہے، یہ تو مجالس میں نعرے لگتے ہیں، ہر مومن جواب دیتا ہے، ہر موحد جواب دیتا ہے۔ یہ پکارنے پہ اب اس کو اٹھا کے وہاں فٹ نہیں کرنا کہ نعرہ یا علی کے منکر ہو گئے، یا رسول اللہ معاذ اللہ ان کا نام لینے کے ہم وہ نہیں، وہ پکارنا بالکل جائز، ہم خود پکارتے ہیں۔ یہ جو دعا اور مناجات کے سلسلے میں تم کہتے ہو نا کہ ایک ہی بات ہے، کیوں ایک ہی بات ہے جی؟ بعنوان وسیلہ، ہمارے دل میں یہی ہوتا ہے کہ اللہ سے ہمارا یہ کام کروا کے دیں، اس پکارنے کے اوپر میں بات کر رہا ہوں کہ اگر کسی ایک معصوم نے، یہ تمہارا عقیدہ کیا معصوم کے عقیدے سے بڑا ہوا ہے؟ کسی ایک معصوم کو تو یہ درک خدا نخواستہ نہیں حاصل ہو سکا، شعور حاصل نہیں ہو سکا کہ بھئی یہ ایک ہی بات ہے، نہیں نہ ہوا، نہیں نہ انہوں نے کیا، تو پھر ان علماء کرام سے میرا سوال یہ پوچھنا جا کے
کہ جب محمد اور آل محمد علیہ السلام میں سے کسی نے گزر جانے والے معصوم کو، یعنی مولا کائنات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے مولا علی سرکار کو، جناب سید الشہداء نے امام حسن کو، جناب سید سجاد نے جناب حسین کو، جناب امام باقر علیہ السلام نے جناب سید سجاد کو، جناب جعفر صادق نے جناب امام باقر علیہ السلام کو، جناب موسیٰ کاظم نے جناب جعفر صادق کو، جناب علی رضا نے جناب موسیٰ کاظم علیہ السلام کو، جناب محمد تقی نے جناب امام علی رضا کو، امام علی نقی نے امام محمد تقی کو، امام حسن عسکری علیہ السلام نے امام علی نقی کو، اور امام آخر الزمان امام حسن عسکری علیہ السلام کو پکارا ہو کبھی براہ راست حاجات کو اور دعا کے ضمن میں، ایک حوالہ ہمیں پیش کیجیے گا۔ زیادہ سے زیادہ جو آپ کو روایات کچھ ملیں گی وسیلے کے عنوان سے، وہ بھی بہت کم، زیادہ یہ روایت ملے گی کہ یا اللہ تجھے محمد اور علی کے مقام کا واسطہ، حق کا واسطہ، یا اللہ تجھے صاحب مزار صاحب قبر کے حق کا واسطہ، یا اللہ تجھے قرآن کا واسطہ۔ اس سے بڑھ کے کبھی براہ راست پکارنا ثابت ہو ایک دفعہ کسی ایک معصوم سے بتائیے، یا پھر یہ جو میں نے بتا دیا پہلا نظریہ، پہلا عقیدہ، اس کا رد پیش کیجئے اور مجھے شیعت سے نکلوائیے۔ دوسرا، توسل شخصی کا جو قائل نہیں ہے وہ مومن ہے، شیعہ ہے، یہ میرا عقیدہ اور میرا نظریہ ہے، میرا دعویٰ ہے۔ میں بذات خود ہوں نہیں ہوں، میری ویڈیو سے آپ دیکھ لیں جا کے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے التماس دعا کے سلسلے میں پوری ایک ویڈیو بنائی ہے الحمدللہ۔ لیکن اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ بہتر اور معروف طریقہ، جیسے ڈھکو صاحب کہتے ہیں کہ بہتر اور معروف طریقہ تو یہ ہے کہ پکارا ہی اللہ کو جائے اور واسطہ ہی ہستیوں کا پیش کیا جائے، چونکہ معصومین کی سیرت سے اس سے آگے معاف کرنا کچھ ملتا بھی نہیں ہے۔ تو میرا یہ عقیدہ توسل شخصی کے بارے میں جو بھی ہے، یعنی میں پریشانی میں، بے قراری میں، اضطراری کیفیت میں اگر کہہ دیتا ہوں یا رسول اللہ، کسی گناہ کو یاد کر کے میں خائف ہو جاتا ہوں، ڈر جاتا ہوں، میں کہتا ہوں یا رحمت اللہ عالمین، رب العالمین سے سفارش کر دیجئے، تو میرے نزدیک میں نے کوئی جرم نہیں کیا۔ لیکن جن بھائیوں کے نزدیک محمد اور آل محمد کا واسطہ پیش کیا جا سکتا ہے لیکن پکارا صرف اللہ کو جا سکتا ہے، ان کو شیعت سے خارج کیسے کیا جا سکتا ہے، یہ کسی عالم سے مجھے لکھوا کے دو۔ تو میرا دوسرا نظریہ یہ ہے کہ توسل شخصی کا جو قائل نہیں ہے، جو احتیاط کی بنا پر کہ نہیں بھئی ہمیں محمد اور آل محمد کو اس سے کہیں ملتا نہیں، اس کا ہم نے پکارنا اللہ کو، یہ واسطہ اور وسیلہ ان کا پیش کرنا ہے، جو توسل شخصی کا قائل نہیں اس طرح سے جس طرح سے آج تم لوگ قائل ہو، یا کسی بھی عنوان سے توسل شخصی کا قائل ہی نہیں، وہ شیعت سے خارج کیسے، تو وہ ناسبی اور مکسر کیسے، اس کو ثابت کرواؤ کسی عالم سے۔ یہ میرا دوسرا نظریہ۔ تیسرا نظریہ، جملہ یا علی مدد۔ دیکھیں، جملہ یا علی مدد اور چیز ہے میرے محترم ناظرین و سامعین، بڑے میں آپ کو ادب سے بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، خدا کے واسطے اس کو سمجھیے، اس کو فوراً اس طرف نہ لے جایا کریں کہ منکر ہو گئے، مولا کے فضائل میں کمی کر دی۔ مولا کے فضائل جو ہیں وہ جھوٹے فضائلوں کے محتاج نہیں ہیں، جو اللہ نے ان کو عزتیں، شان، فضیلتیں دی ہیں، وہ الحمدللہ جس کو اللہ عزت دیتا ہے وہ کافی ہے، وہ ہماری جھوٹی اس کی قصے کہانیوں کے محتاج نہیں ہے مولا سرکار۔ دیکھیں، مولا علی کی بعنوان وسیلہ اور شفاعت مدد کچھ اور چیز ہے، لیکن براہ راست جملہ یا علی مدد یہ کچھ اور چیز ہے، یہ وسیلے میں نہیں آتا، نہیں آتا، نہیں آتا۔ یہ آپ سے بدتمیزیاں کر سکتے ہیں، آپ پہ فتوے ٹھوک سکتے ہیں، یہ کسی امام معصوم کے ضعیف اور گھڑے ہوئے خطبوں میں، دعاؤں میں، کلمات میں بھی یہ جملہ آپ کو نہیں دکھا سکتے، قیامت تک نہیں دکھا سکتے۔ تو جب ایک جملہ آپ محمد اور آل محمد علیہ السلام کے ان دعائیہ کلمات میں سے، مناجات میں سے، زندگیوں میں سے ثابت نہیں کر سکتے، دکھا نہیں سکتے، تو اس کس بیس کے اوپر اس جملے کو نہ بولنے والوں کو تم مقصر کہتے ہو؟ تگڑے ہو، ثابت کرو یا ثابت کرواؤ۔ اور یاد رکھنا، اس دفعہ نہیں، اس دفعہ یہ نہیں ہوگا۔ اس دفعہ اگر تم آگے لگ کے بھاگ گئے، میرے سوال وہیں کے بڑے وہیں پڑے رہ گئے اور تم نے اپنی چون چون چان چان شروع کر دی، تو پھر معاف کرنا، نیکسٹ ٹائم کے لیے تم اس قابل بھی نہیں ہو، اس سہل بھی نہیں ہو کہ تمہیں شیعہ درکنار تمہیں اہل ایمان میں سے سمجھا جائے، چونکہ جو واضح چیزوں کو چھوڑ کے، جو حسن ظن کو چھوڑ کے، جو محمد اور آل محمد علیہ السلام کے واضح طریقوں کو چھوڑ کے اپنی بنائی ہوئی شیعت کی ترویج کی بنیاد پر کسی کو مقصر ٹھہرائے، ناسبی ٹھہرائے، وہ اس کا خود ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ تو اس دفعہ میں نے جیسے آغاز میں کہا کہ اپنے پیروں میں، پنجابی میں کہتے ہیں نا، پیراں چون پہار پائی، ہون بندہ بنی، ہون اے چیزاں لے جا کے انہاں دی بیستے علی روحانی نو تو شیعت تو خارج کروانا ہے، نہیں تو تمہاری اپنی شیعت نہیں، تمہارا ایمان بھی مشکوک ہو جائے گا۔ یہ ہو گیا تیسرا پوائنٹ، جملہ یا علی مدد۔ جب کسی امام نے بولا نہیں، کسی کو بولتا دیکھ کے اس کی تصدیق نہیں کی، کسی کو بولتا دیکھ کے اس پہ خاموش نہیں رہے، کسی دعا میں نہیں کہا، کسی التجا میں نہیں کہا، تم کہاں سے اس جملے کو بطور وسیلہ یہاں پہ لوگوں کو کہتے پھرتے ہو کہ جو اس جملے کا منکر ہے وہ معاذ اللہ حلال زادہ نہیں ہے؟ میرے پاس پروف پڑے ہیں، فیس بک کی پوسٹوں کے پروف پڑے ہیں، کس بیس پہ تم کہتے ہو؟ ثابت کرو۔ اب یہ تین نظریے میں نے تمہیں بتا دیے، ایک دعا اور مناجات صرف اللہ سے، پکارنا صرف اللہ کو ہے، کیا یہ شیعت سے نکلنے کے لیے جرم ہے؟
دوسرا توسل شخصی کا جو قائل نہیں وہ بھی شیعہ الحمدللہ، وہ بھی مومن ہے. کیا میرا یہ نظریہ بھی مجھے شیعت سے نکالتا ہے؟ تیسرا کسی ایک امام سے جب یہ جملہ ثابت نہیں تو اس جملے کی بنیاد پہ تم کسی کی ناسبیت مقصریت کا فیصلہ کرنے والے تم کون ہو؟ جو اس جملے کا قائل نہیں وہ بھی الحمدللہ شیعہ اور مومن ہے، بلکہ وہی ہے. یہ میرے 3 نظریے تم نے سنے. چوتھا سنو، بدعات اور خرافات کے خلاف زبانوں کو خاموش رکھنے والے کو میں عالم حق نہیں مانتا. ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں نہیں مانتا. میرے پاس کیا ثبوت ہیں سب کو پتا ہے الحمدللہ. آیات قرآنی بھی ہیں تو احادیث معصومین بھی ہیں. بدعات اور خرافات کا ہر سال جو نئے سے نئی بدعتیں اور وہ اضافہ ہو رہا ہے، ان پہ جنہوں نے اپنی رسوماتی شیعت، حقیقی شیعت کو ہمارا سلام، نام نیاد اور رسوماتی شیعت کو بچانے کے لیے زبانوں کے تالے لگائے ہوئے ہیں. جتنا بھی بزرگ ہو، جتنا بڑا بھی امامہ اس کے سر پہ ہو، میں اس کو عالم حق نہیں مانتا. میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں، میں نہیں مانتا. جو بدعات اور خرافات کے خلاف اپنے علم کا اظہار نہ کرے وہ عالم ہی نہیں. یہ میرا چوتھا نظریہ ہے. جاؤ اس کی بنیاد پہ مجھے شیعت سے نکلوا کے دکھاؤ، کسی عالم کو کہو اس کا رد پیش کرے. اب آ جاؤ آخری اور 5ویں. جو قرآن مجید کو معیار نہ سمجھے معصومین کے فرمان کے مطابق کہ ہماری بھی جو حدیث تمہیں خلاف قرآن ملے اٹھا کے دیوار پہ مارو، جو اس کا قائل نہیں، جو اس کو معیار نہ سمجھے اور محکمات یعنی محکم آیات قرآنی کے سامنے ضعیف یا روایات کو اٹھا کے لے آئے، میں اس کو شیعہ نہیں مانتا. میرے نزدیک وہ شیعہ نہیں ہے. یہ میرا 5واں نظریہ ہے. یہ 5 نظریے تم نے سن لیے. یعنی ان سے مخاطب ہوں کہ جنہوں نے یہ ادھم مچایا ہوا ہے، یعنی بندہ عقیر کے حوالے سے ناسبی مقصر جو بھی انہوں نے کہنا وہ کہیں. یہ تم نے میرے 5 مین عقیدے سن لیے، مین نظریے سن لیے. اب ان کو نوٹ کرو یا یہ ویڈیو کا کلپ کاٹو، کاٹ کے میں پھر دہرا دیتا ہوں. لے جاؤ جامعہ سلطان المدارس سرگودا، لے جاؤ جامعہ المنتظر لاہور، لے جاؤ ملک اعجاز نشفی صاحب کے پاس، یا لے جاؤ اس کو وہ اسلام آباد جو ہے مدرسہ ان کے جامعہ الکوثر، وہاں پہ لے جاؤ. کوئی عالم حق تمہیں ان 5 عقیدوں کی بنیاد پر یہ لکھ کے دے دے کہ یہ 5 عقیدے رکھنے والا بندہ شیعت سے خارج ہے، وہ مجھے دکھاؤ، مومنین کو دکھاؤ. اسی چینل پہ اسی دن شام کے ٹائم ایک ویڈیو آئے گی جس میں کہا جائے گا جی میں مانتا ہوں کہ میں شیعت سے خارج ہوں، میں ساری ویڈیوز بھی ڈیلیٹ کرتا ہوں. تم لکھوا کے لا دو، ساتھ دلائل لے کے آنا کہ کن دلائل کی بنیاد پر میں شیعت سے نکل گیا ہوں ان 5 عقیدوں کو رکھنے کے چکر میں. ٹھیک ہے جی. یہ اب سم اپ کرتے ہیں اس کو. دعا اور مناجات صرف اللہ سے، پکارنا صرف اللہ کو. پہلا عقیدہ توسل شخصی کا جو قائل نہیں ہے وہ بھی مومن ہے، شیعہ ہے. یہ دوسرا عقیدہ. تیسرا کسی ایک امام سے بطور وسیلہ جملہ یا علی مدد جب ثابت نہیں تو اس کو نہ بولنے والا شیعت سے کیسے نکل گیا، میں اس کو شیعہ سمجھتا ہوں. یہ تیسرا ہو گیا. بدعات اور خرافات کے خلاف نہ بولنے والے کو میں عالم حق سمجھتا ہی نہیں، میں امامہ پوش سمجھتا ہوں. 5واں جو قرآن کو معیار نہ مانے، جو قرآن کو معیار نہ سمجھے، جو محکمات کے سامنے ضعیف روایات کو اٹھا کے لے کے آئے، میرے نظر میں جو معیار قرآن کو معیار نہیں مانتا وہ شیعہ نہیں ہے. یہ میرا نظریہ عقیدہ ہے. یہ 5 تم نے سن لیے. ہمت کیجئے، بسم اللہ کیجئے، جائیے اور ان کی بنیاد پر میرے خلاف فتویٰ لکھوا کے لائیے کہ اس بندے کا شیعت سے کوئی تعلق نہیں ہے ان 5 نظریات کی بنیاد پر. پہلے یہ لکھوا کے لائیے، اگلے 5 انشاءاللہ پھر آپ کو میں پیش کروں گا. آئیے اب اس غلط فہمی کے ازالے کی طرف چلتے ہیں. نہج البلاغہ سے علمی مدد لیتے ہیں. مولا دیکھیں نا، ہم تو اس مدد کے قائل ہیں سرکار کی، جو مدد ہماری توحید سنوارتی ہے، جو ہمیں معرفت الہی عطا کرتی ہے، جو قرآن کی معرفت دیتی ہے، جو مدد ہمارے اعمال سنوارنے میں ہمیں مدد دیتی ہے، جو مدد جو ہے ہماری صرف دنیا نہیں آخرت سنوارنے میں ہمیں مدد دیتی ہے. ہم تو مولا کائنات کی اس مدد کے قائل ہیں. ان کی طرح تھوڑی ہیں بال بچے، روزی روٹی، نوکری، گاڑی، گھر، ان کے لیے صرف مولا کو مشکل کشا انہوں نے مانا ہوا ہے. بتائیں نا ان میں سے رکھیں ان کے سروں پہ قرآن، کس نے آج تک جا کے کہا ہے کہ مولا مجھے توحید سکھائیں؟ تو ہم تو یہ مدد کے قائل ہیں جی الحمدللہ. آئیں بسم اللہ کرتے ہیں. یہ ہے جی خطبہ نمبر 190. اس خطبے کا نام ہے خطبہ کاسعہ. اچھا جی. اس میں ابلیس کی مذمت، اس کے تکبر اور غرور اور آدم علیہ السلام کے آگے سر بسجود نہ ہونے، اور یہ کہ وہ پہلا فرد ہے جس نے عصبیت کا مظاہرہ کیا اور غرور و نخوت کی راہ اختیار کی اور لوگوں کو اس کے طور طریقوں پر چلنے سے تنبیہ. یہ وہ سارا وہ اس کافی ماشاءاللہ لمبا ہے. اس کا ایک پیراگراف مولا کائنات ابلیس کے حوالے سے کچھ باتیں بیان کرنے کے بعد، اس کی نخوت اور برتری کے اس طرح کی چیزیں اور غرور و تکبر کی بیان کرنے کے بعد، مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جس پہ آپ نے غور کرنا ہے وہ پیراگراف میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو اب مولا فرماتے ہیں، تو اب ابلیس کے بعد کون رہ جاتا ہے جو اس جیسی معصیت کر کے اللہ کے عذاب سے محفوظ رہ سکتا ہو؟ سوالیہ نشان. ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. یہاں سے الارمنگ پوزیشن ہے، الارمنگ سچویشن ہے. یہاں سے آپ نے تھوڑا سا، اگر کسی عالم فاضل نے، کسی ذاکر نے، کسی امامہ پوش نے، کسی خطیب نے آپ کے دلوں میں، ذہنوں میں یہ خوش فہمیاں ڈال رکھی ہیں کہ آپ علیحدہ کوئی قوم ہے جو پیدا ہی صرف رونے کے لیے ہوئے، عمال کرنے کے لیے نہیں، عملی طور پہ نہیں، صرف آپ کا کام واہ واہ اور ہائے ہائے ہے،
تو آپ جنت تو آپ کے لیے کنفرم ہے۔ اگر کسی نے آپ کے غلط ذہن میں غلط فہمی یہ ڈالی ہے کہ آپ کی زنجیر زنی کے نکلنے والے خون کے قطرے کی قیمت جنت الفردوس ہے، عملوں کی ضرورت نہیں، اگر آپ کے ذہن میں کسی نے یہ ڈالا ہے کہ آپ سالانہ نیازیں دے دیتے ہیں، مجالس اور محافل کا تمام کر دیتے ہیں، آپ بخشائیں، تو خدا کے واسطے ان کی باتوں پہ یقین نہ کرو، مولا علی کی اس بات پہ یقین کرنا جو آگے آ رہی ہے، ان غلط فہمیوں کو جتنی جلد ہو سکے اپنے آپ سے دور کر لیں۔ فرماتے ہیں سرکار کہ تو اب ابلیس کے بعد کون رہ جاتا ہے جو اس جیسی معصیت کر کے اللہ کے عذاب سے محفوظ رہ سکتا ہو؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے جس چیز کی وجہ سے ایک ملک کو جنت سے نکال باہر کیا، اسی پر کسی بشر کو جنت میں جگہ دے دے۔ جی کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ اسی خطبے میں کہتے ہیں کہ 6000 سال ابلیس نے اللہ کی عبادت کی ہے، اسی خطبے میں مولا نے بتایا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ اللہ جانے وہ 6000 سال دنیا کے تھے یا آخرت کے، یہ بھی مولا کے الفاظ ہیں۔ تو مولا کہہ رہے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ تو 6000 سال عبادتیں کر کے بھی ایک نافرمانی کے بل بوتے جنت سے نکل جائے، کہ تم جناب ساری عمر نافرمانیوں میں لگا دو۔ یعنی ملک کا تو یہ حال ہو کہ 6000 سالہ عبادت سمیت جنت سے رخصت، تو بشر کا یہ حساب ہو کہ نافرمانیوں سمیت جنت میں داخلہ، نہیں، یہ مولا کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کا حکم تو اہل آسمان اور اہل زمین میں یکساں ہے، ایک جیسا ہے، کوئی تفریق نہیں، کوئی علیحدہ پیکج نہیں، سنیوں کو اور پیکج، اہل حدیث برادران کو اور، بریلویوں کو اور، دیوبندیوں کو اور، تو شیعہ کو وی آئی پی قوم ہے اس کے لیے اور، نہ آسمانوں کی مخلوقوں کے لیے اور، تو ادھر کے لیے نہ، کوئی مولا کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، کوئی ایسا وہ نہیں۔ اس کا حکم تو اہل آسمان اور اہل زمین میں ظاہر ہے سب فرقے ہیں، سب کے لیے یکساں ہیں۔ اللہ اور مخلوقات میں سے کسی فرد خاص کے درمیان کوئی ایسی دوستی نہیں۔ سبحان اللہ، اب کیا اس سے کھل کے آپ کو کیا سمجھائیں؟ اللہ اور مخلوقات میں سے کسی فرد خاص کے درمیان کوئی ایسی دوستی نہیں کہ اس کو ایسے امر ممنوع کی اجازت ہو جس سے تمام دنیا والوں کو منع کیا۔ کوئی ایسا فرینڈ نہیں اللہ کا، کوئی دوست نہیں، کوئی عزادار ہو، کوئی حاجی صاحب ہو، کوئی 5 وقت کا نمازی ہو، کچھ بھی ہو، کسی نے کمریں چھلی ہو، کسی نے سینے چھلے ہو، کسی نے کمے مارے، کچھ بھی کیا ہو، کوئی اللہ کا ایسا دوست نہیں کہ اس کے لیے جو تمام دنیا کے لیے ممنوع چیزیں اس کے لیے حلال ہوں، اس کو اجازت ہو نہ۔ یہیں پہ وہ ملنگیوں کا دھوکہ بھی کھول کے سامنے آ جاتا ہے جو کہتے ہیں جی شریعت میں جو چیزیں جائز نہیں وہ تصوف میں جائز ہے، وہ ہمارے لیے جائز ہے، ہمارے لیے جو چیزیں جائز ہیں وہ شریعت میں نہیں۔ یہ اس طرح کے دھوکے ملنگی بھی دیتے ہیں، اور وہی ملنگیت آج ہمارے سٹیجوں اور ممبروں پہ پھر رہی ہے، چونکہ تو اس طرح کے پیغام وہاں سے بھی جاتے ہیں کہ تم تو پیدا ہی رونے کے لیے ہوئے، تمہارے تو رونے کا اجر و ثواب فرشتوں سے گنا ہی نہیں جائے گا، یہ سب کچھ ہے، غم حسین میں آنسو بہانا بلا شبہ عبادت ہے، لیکن کیا یہی سب کچھ ہے؟ کیا یہی کافی ہے؟ یہ خود مولا اس کی نفی کر رہے ہیں، میں تو نہیں کر رہا، میں تو نہیں یہ کہہ رہا، مولا کہہ رہے ہیں کسی فرد کی اللہ سے ایسی دوستی نہیں ہے کہ اس کے لیے اس امر کو حلال قرار دے دے جو تمام دنیا والوں کے لیے حرام قرار دیا ہوا، نہیں، ناٹ ایٹ آل۔ اچھا جی، خدا کے بندو اللہ کے دشمن سے ڈرو، کہیں وہ تمہیں اپنا روگ نہ لگا دے، یعنی جو روگ اس ابلیس سے لعین کو لگا وہ تمہیں نہ لگا دے، خود پسندی کا، تکبر کا، میں کا روگ، میرے کمر پہ نشان ہے جی، سارے اعمالوں کا صاحب دے رہے ہوں گے، میں قمیض اٹھاؤں گا، زنجیروں کے نشان دکھاؤں گا تو جنت میں لٹیاں ڈالتا جاؤں گا، سوچنا بھی نہ، اسی دنیا سے اس غلط فہمی سے باہر آ جاؤ۔ اچھا جی، اللہ کے بندو اس اللہ کے دشمن سے ڈرو کہ کہیں وہ تمہیں اپنا روگ نہ لگا دے، اپنی پکار سے تمہیں بہکا نہ دے، اور اپنے سوار اور پیادے لے کر تمہاری پر چڑھ نہ دوڑے۔ محترم ناظرین و سامعین، یہ ماشاءاللہ کافی ایک لمبا چوڑا خطبہ ہے، 7-8 بلکہ 10 صفحات پر مشتمل ہے، اس کا باقی حصہ آپ کی ضرور خدمت میں انشاءاللہ پیش کریں گے۔ ابھی جو دعوت فکر دینے کے لیے جو پیراگراف پڑھا ہے میرا خیال ہے کافی اور شافی ہے، اگر کوئی ہدایت لینا چاہے تو اس کے لیے شافی اور کافی ہے۔ آئیے ایک دفعہ پھر اعادہ کرتے ہیں کہ الحمدللہ ہم وہ پیروکاران علی بن ابی طالب بنیں گے کہ جنہیں علی کی محبت خدا تک لے جاتی ہے، اپنے تک نہیں روکتی۔ ہم وہ علی علیہ السلام کے پیروکار بنیں گے انشاءاللہ العزیز، اور اپنے ارد گرد اور اپنی اولاد میں، اپنے گھروں میں وہ شیعت پیش کریں گے کہ جو محمد اور آل محمد علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستے سے ہو کے ہمیں خدا کے دروازے تک لے جاتی ہے، معرفت توحید تک لے جاتی ہے۔ ہم اس شیعت کے قائل الحمدللہ نہ تھے، نہ ہیں، نہ کسی اور کو ہونے دیں گے کہ جو کہتی ہے کہ بس علی کو تو صدا راضی رہو، نہ نماز کی ضرورت، نہ حقوق العباد، نہ حقوق اللہ، نہ صفائی ستھرائی کی ضرورت، نہ معرفت کی ضرورت۔ اور اس شیعت سے بھی ہم اظہار بیزاری کا اعلان کرتے ہیں کہ جو یہ سبق دیتی ہو معاذ اللہ کہ ان سے مانگ لیا کہ اللہ سے مانگ لیا، ایک ہی بات ہے، نہیں، آئیں مولا علی کو دوبارہ پڑھیں، دوبارہ سے پڑھیں، جو غلط فہمیاں آپ کو ڈالی گئی ہیں ان غلط فہمیوں کو دور کریں، ہمیں نہ سنیں، ہماری نہ مانیں، علی کی مانیں، علی کو پڑھیں، علی کو سنیں، وما علینا الا البلاغ۔